بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 213 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اضواء اور اظلم کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت جو ہے وہ اضواء اما متعدن سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم اضواء اور اظلم یہ فعل لازم ہیں یا متعدی ہیں اس حوالے سے پڑھیں گے اور ان کے معانی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اظلم یہ متعدی بھی ہوتا ہے، اس پر ہم ابو تمام شاعر کا ایک شعر بھی استشہاد کے طور پر، شاہد کے طور پر پیش کریں گے، اور پھر اس شعر کے پیش کرنے پر ہونے والے ایک اعتراض کے جواب کو بھی سمجھیں گے، اور پھر آخر میں ہم جو اضواء ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالی نے جو کل ما فرمایا اس کی وجہ، اور جو اظلم ہے اس کے ساتھ جو اللہ تعالی نے اضافہ فرمایا اس کی وجہ بھی، جو حکمت ہے وہ بھی بیان کریں گے۔ تو بہرحال یہ کچھ خلاصہ تھا جو آئندہ سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو وضاحت ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کلما اضواء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا، کہ جب ان کے لیے کچھ روشنی ہوتی ہے تو اس میں وہ چلتے ہیں، اور جب اندھیرا چھاتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ تو واضواء اما متعدی، جو اضواء ہے یہ یا تو متعدی ہے، والمفعول محذوف بمعنى کلما نفر لهم ممشى اخذوه، تو مفعول اس کا پھر جب متعدی ہے تو مفعول اس کا محذوف ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب بجلی ان کے لیے کوئی رستہ روشن کرتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ او لازم، یا پھر یہ جو اضواء ہے یہ لازم ہے، بمعنى کلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره، مطلب پھر یہ ہوگا کہ جب ان کے لیے بجلی کنتی ہے یا چمکتی ہے تو وہ اس کے نور کی جگہ میں چلنے لگتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَظْلَمَ فَإِنَّهُ جَاءَ مُتَعَدِّيًا مَنْقُولًا مِنْ ظَلِمَ اللَّيْلِ، اور ایسے ہی اظلم ہے کہ بے شک یہ متعدی آیا ہے، اور یہ ظلم اللیل سے منقول ہے، رات کے اندھیرے ہو جانے سے، اندھیرا چھا جانے سے۔ وَيَشْهَدُ لَهُ قِرَاءَةُ أُظْلِمَ، اور اس کے متعدی ہونے پر جو اظلم کی قراءت شاذہ بھی ہے وہ بھی اس پر بطور استشہاد کے شاہد ہے، علی البناء للمفعول، اس کے مبنی للمفعول ہونے پر۔ وقول ابی تمام، اور اس کے متعدی ہونے پر ابو تمام کا قول بھی وہ شاہد ہیں، ہما اظلم حالیہ سمت اجلیا ظلامیہما عن وجہ امرد اشیب، ان دونوں نے یعنی عقل اور دہر نے میرے حال کو ظلمت میں رکھا، پھر انہوں نے اپنی ظلمت کے اس پردوں کو مجھ پر سے اٹھایا، اور اس نوجوان کے چہرے سے ظلمت کے پردوں کو اٹھا کے ظاہر کیا جو بوڑھا ہونے کے قریب ہے۔ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُحْدَثِينَ لَكِنَّهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ فَلَا يَبْعَدُ أَنْ يُجْعَلَ مَا يَقُولُهُ بِمَنْزِلَةِ مَا يَرْوِيهِ، فرماتے ہیں کہ پس بے شک اگرچہ یہ ابو تمام محدثین میں سے ہے لیکن یہ علماء عربیہ میں سے ہے، تو پس بعید نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہے اس کو اس کی روایت کر دے کہ بمنزلہ مانا جائے۔
وَإِنَّمَا قَالَ مَعَ الْإِضَاءَةِ كُلَّمَا وَمَعَ الْإِظْلَامِ إِذَا، اور بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اضاءت کے ساتھ کلما کہا اور اظلام کے ساتھ اذا کہا، لِأَنَّهُمْ حِرَاسٌ عَلَى الْمَشْيِ فَكُلَّمَا صَادَفُوا مِنْهُ فُرْصَةً انتزهوها، اس لیے کہ وہ چلنے پر حریص تھے، تو جب وہ فرصت پاتے، موقع پاتے، تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَلَا كَذَلِكَ توقف، جبکہ ان کا ٹھہرنا اس طرح سے نہیں تھا۔ وَمَعْنَا قَامُوا وَقِفُوا، اور ان کے قاموا کا معنی وقفوا ٹھہرنے کا ہے۔ وَمِنْهُ قَامَتِ السُّوقِ اِذَا رَقِدَتْ، اسی سے قامت السوق بھی بولا جاتا ہے جب اس کا چلن بند ہو جائے۔ وقام الماء اذا جمد، اور پانی جب منجمد ہو جائے تو قام الماء بولا جاتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مصنف علیہ الرحمہ نے اضواء کو متعدی جب کہا تو پھر سوال ہوا کہ اس کے مفعول کدھر ہے، تو جواب دیا اس کا مفعول وہ محذوف ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلما نور لہم ممشا، کہ جب بجلی ان کے لیے کوئی جائے مش چلنے کی راہ کو روشن کرتی ہے تو اخذوہ، وہ اس راہ میں چلنے لگتے ہیں۔ یا پھر اگر یہ لازم ہو تو پھر یہ ہے کہ جب وہ بجلی خود ان کے لیے روشن ہوتی ہے تو وہ اس کے نور میں چلنے لگتے ہیں۔ اور ایسے ہی اظلمہ کے حوالے سے بھی فرمایا کہ یہ بھی متعدی ہے، اور یہ ظالم اللیل سے رات کی تاریک ہو جانے سے منقول ہے۔ اور اس پر ایک قراءت جو قراءت شاذہ ہے وہ بھی دال ہے کہ اظلمہ جو پڑھا گیا تو اظلمہ وہ مفعول کی بنیاد پر، یعنی مجہول ہے، اور مجہول ظاہر لازم نہیں آتا، متعدی آتا ہے، تو وہ قراءت بھی دلالت کرتی ہے کہ اظلمہ یہ متعدی بھی آتا ہے۔ اور پھر ابو تمام جو شعراء عرب میں سے ہے تو اس کے شعر میں دیکھیں، اس نے بھی اظلمہ حالیہ کا مفعول ذکر کیا ہے، یعنی اظلمہ کا جو مفعول ہے وہ حالیہ کو ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مفعول آ گیا، تو جب مفعول آ گیا تو یہ فعل لازم ہے۔ اچھا، اب جو اعتراض ہوا، چونکہ شعراء عرب کے 6 طبقات ہیں، اور ان طبقات میں سے جو یہ ابو تمام ہے یہ 5ویں طبقے کا بندہ ہے، جو اس کو محدثین میں سے کہا گیا، چونکہ اس شعراء کے طبقات میں ٹوٹل جو 6 طبقے ہیں، پہلا جو دور ہے اسے جاہلیون کا نام دیا جاتا ہے، جیسے امرؤ القیس ہو گیا، یہ اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے کے ادوار کے شعراء ہیں۔ اور جو دوسرا ان کا طبقہ ہے وہ مخدرمون جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا، زمانہ اسلام بھی پایا، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تیسرا جو طبقہ ہے شعراء عرب کا وہ متقدمون ہے۔ متقدمون یا متقدمین یہ وہ اہل اسلام سے ہیں کہ جنہیں اسلامیون بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ فرزدق ہے، جریر ہے۔ اور اب یہ جو 3 طبقات ہیں، یعنی وہ جاہلیین ہوں، مخدرمین ہوں یا اسلامیین ہوں، ان کے شعراء سے لغت اور عربی کے حوالے سے استشہاد کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ چوتھا جو طبقہ وہ مولدین کا ہے، اور یہ جو ان کے بعد اسلامیون کے بعد کے لوگ ہیں، جیسا کہ بشار ہیں۔ پھر 5واں طبقہ محدثین کا آتا ہے، جیسے کہ بختری ہے، ابو تمام ہے، متنبی وغیرہ ہے۔ اور جو چھٹا اور آخری طبقہ ہے وہ متاخرین کا ہے، جو ان کے بعد پیدا ہوئے، جیسا کہ اہل حجاز یا عراق کے کچھ شعراء۔ اب ان کے کلاموں سے بالاتفاق جو ہے وہ استدلال نہیں کیا جاتا آخری تو، لیکن البتہ جو ایک ہے جو یہاں پر 5ویں نمبر پہ محدثین کا ذکر ہوا، تو ان کے شعراء سے، ان کے اشعار سے استدلال ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس میں مختلف قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ان کے شعروں سے مطلقاً استشہاد نہیں کیا جائے گا، ایک یہ ہے کہ معنی میں کیا جائے گا، لفظوں میں نہیں کیا جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں سے جو ثقہ شاعر ہو
تو اس کے شعروں سے استدلال کیا جائے گا، بقیہ سے نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر بھی یہ اعتراض ہوا کہ آپ نے جو استشہاد کے طور پہ شعر پیش کیے وہ تو ابو تمام کے وہ 5ویں طبقے کا بندہ ہے، اس سے تو استشہاد ہی نہیں کرنا۔ تو قاضی صاحب فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِنَ الْمُحْدَثِينَ، یہ اگرچہ محدثین میں سے ہے، لیکنہ من علماء العربیہ، لیکن جو علماء عربیہ میں سے ہے، فلا یبعد ان یجعل ما یقولہ بمنزلۃ ما یروی، تو اس کی بات کو چونکہ یہ ثقہ ہے ان میں، تو اس کی بات کو آپ وہ نہ بنائیں کہ جو دیگر شعراء کی بات اس طبقے کی قبول نہیں کی جاتی، بلکہ بعید نہیں ہے کہ اس کی بات جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی اسی کے بمنزلہ ہو جو یہ بڑے ثقہ لوگوں سے روایت کرتا ہے، مطلب یہ کہ یہ بھی قابل استدلال ہے۔ جی طلبہ کرام، یہیں پہ ہم آج کے سبق کو موقوف رکھتے ہیں، اور آج کے سبق کے خلاصے کو آپ یہیں تک موقوف کر کے یہیں تک اسے تحریر کریں۔ آئندہ انشاءاللہ ہم آگے کے سبق کو پڑھیں گے۔ بالخصوص آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اضواء متعدی ہوگا تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ابو تمام طبقہ شعراء میں سے کون سے طبقے میں ہے، اس کا نام تحریر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔